کبھی غلط بات کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنے طالبان مار دیا. آپ نے پڑھا ہوگا ہر روز اٹیک آتا ہے جی فلاں نے طالبان مار دیے. اگر امریکہ 8-7 سال میں جتنے انہوں نے یہ اٹیکس ایئر اٹیک سے طالبان مارے اب تک طالبان ختم ہو جانے چاہیے تھے. اسی طرح ہماری طرف بھی یہی ہو رہا ہے. جو اٹیک ہوتا ہے طالبان مار گئے اور ملیٹنٹس مار گئے. کبھی کوئی انکوائری نہیں ہوئی, کوئی پتہ نہیں ہوا. اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے خلیل الرحمان کو بلایا. خلیل الرحمان صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. میں نے آپ کو اس لیے بلایا کیونکہ آپ زخمی بھی ہیں. آپ باجوڑ کے آپریشن میں زخمی بھی ہوئے ہیں. شاید آپ کی بازو پہ چوٹ لگی ہوئی ہے لیکن آپ نے اس پہ پٹی چڑھائی ہوئی ہے. یہ بتائیں کہ یہ باجوڑ میں آپ کے خیال میں جو آپریشن ہو رہا ہے اور ہم خبریں سنتے ہیں کہ جی روزانہ بہت سے طالبان مار دیے گئے, آپ نے کبھی کسی طالبان کی ڈیڈ باڈی دیکھی ہے وہاں پہ؟ آپ تو اس علاقے کے عنایت قلعے کے رہنے والے ہیں. آپ حامد میر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کو میں باجوڑ ایجنسی کی صورتحال سے آگاہ کرو. تو وہاں تقریباً 6 تاریخ کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی. یہ دوسرا مہینہ ہے لیکن ابھی تک ادھر جتنے دعوے ہیں حکومت کی کہ ہم نے 600 دہشت گردوں کو مار دیے ہیں, 550 کو مار دیے. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہم نے فلانا کو مارا ہے تو عوام کے سامنے پیش کریں, کوئی نام تو ہوگا. تو یہ جو پچھلے دنوں آپ زخمی ہوئے وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ آپ کس طرح زخمی ہوئے؟ سر میں گھر سے آ رہا تھا, وہاں ہمارا مارکیٹ تھا عنایت قلعہ میں. تو اس پہ ایک دن آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کا وہاں کلینک ہے؟ نہیں, عنایت قلعہ میں میرا کلینک نہیں ہے. میرا کلینک گاؤں میں ہے لیکن یہ عنایت قلعہ میں جو مارکیٹ تھا 250 دکانوں کا یہ میرا تھا. تو اس پہ ایک دن پہلے بمباری ہوا تھا اور پھر دوسری دن وہاں بمبار ہوا. تو میرا بھائی تھا بڑا, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ جاؤ اور ادھر تماشا کر لو کہ پھر مارکیٹ پہ بمباری کیا. تو میں راستے میں تھا, تقریباً 1 کلومیٹر کا سفر مجھے باقی تھا کہ ہیلی کاپٹر آ گئی. میں نے دیکھ لیا کہ ہیلی کاپٹر آ گیا تو میں کھڑا ہو گیا, سڑک کے اوپر گاڑی کھڑا کیا, میں ان سے اتر گیا, ہاتھ اوپر ہوا میں لہرا دیا کہ میں شہری ہوں ایک عام. یہ انہوں نے مجھے ہدایت دی تھی کہ آپ ایسا کریں گے ویسا کریں گے. تو اس کی طریقہ کار پر سب شہریوں کو ہدایت ہے کہ ہیلی کاپٹر آئے تو آپ ایسا کرو. تو اس طریقہ کار کے مطابق ہم روڈ کے اوپر کھڑے تھے. تو میرے پاس میرا چھوٹا بچہ تھا تقریباً 6 سال کا. تو میرے گاڑی میں 8 بندی تھی, دوسرا گاڑی کھڑا ہوا اس میں 8-10 بندی تھی, تیسرا کھڑا ہو گیا. تو ہم سب کھڑے تھے. ہیلی کاپٹر ہم سے اوپر گزر گیا. تو میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ آپ چلی جاؤ یہاں سے. میں نے کہا کہ اگر یہ پیچھے سے آ جائے تو ہم کو مار دیا جائے گا. ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم ادھر کھڑا ہو, جب یہ گزر جائے گا تو پھر جائے گا. جب یہ آیا تو اس نے ہمارے اوپر 2 راکٹ گرا دی. تو اس میں ہم تمام کے تمام جتنے تھے 30-40 بندے تھے, وہ اس میں ایک بچا تھا, باقی سب زخمی یا مر چکے تھے. پھر یہ چلا گیا خار کو. خار ہم سے تقریباً 9-10 کلومیٹر آگے تھا. تو پھر یہ دوبارہ آ گیا, پھر واپس ہوا اور بازار میں انہوں نے شیلنگ شروع کر دیا. ابھی میں آپ کو اپنے بچے کا وہ تصویر دکھاؤں گا کہ یہ کیسا دہشت گرد تھا. 6 سال کا تھا. آپ کا بچہ 6 سال کا, وہ بھی زخمی ہوا؟ 6 سال کا. اس کے دونوں پاؤں کٹ گئی ہے نا, ابھی اسپتال میں پڑے. آپ کے خان بچے صاحب نے خود اس کو دیکھا ہے نا, دونوں پاؤں اس کے کٹ گئی ہے نا. جو دوسرے بندے تھے وہ 5-6 سال کے تھے. تو یہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ یہ بھی دہشت گردوں کے لسٹ میں آ گئی. خان صاحب دیکھیں اب ان کے بچے کے دونوں میں محب وطن پاکستانی کو خدا کی قسم کہ مجھے پاکستان سے بہت زیادہ پیار ہے اور پاکستان کے خلاف جو بھی بات کرے گا تو میں اس کی گلا دبا دوں گا. لیکن جب میں یہ اپنا بچہ دیکھوں گا آئندہ کے لیے تو میں پاکستان سے کیسے محبت کا اظہار کروں گا. نجم الدین خان صاحب, آپ نے تو ان کی بات سنی, تو یہ اب آپ ذرا بتائیں گے جا کے پرائم منسٹر صاحب کو اور پریزیڈنٹ صاحب کو, آپ کی آنکھوں میں تھوڑے آنسو بھی آ گئے ان کی بات سن کے کہ یہ ان کے ساتھ سیولینز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. دیکھو جی, ہم تو اکٹھے رہتے ہیں, بھائی ہے, دیر اور باجوڑ ہمارا ایک ہی علاقہ ہے جی. بات اصل یہی ہے جی کہ کچھ غلطیاں تو ہماری بھی ہے. میں کہتا ہوں کہ جب کوئی جھگڑا جنگ کے لیے نکل آتے ہیں اور وہ ہمارے جو آبادی رہتے ہیں اس میں رہتے ہیں, اور جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو کم از کم یہ تو ہوتا رہتا ہے کہ اس میں جو بے گناہ لوگ بھی اس میں زخمی ہوتے ہیں, اس میں مارے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں تو پرائم منسٹر نہیں, ہم تو ایک لوگ ہیں جی. اور میں یہ وعدہ سے کہتا ہوں کہ جتنے قبائل ہیں اور خصوصاً باجوڑ کے ہیں, دیر کے ہیں, سوات کے ہیں, یہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہے اور یہ پاکستان کے وفادار ہیں.
لیکن ہم سے اس وقت تھوڑے غلطیاں جب جھگڑا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے درمیان میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو دو فریقین کے جھگڑا ہو اور دونوں فریقین آبادی میں رہتے ہیں تو اس میں تو یہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں پرائم منسٹر کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی, اور ان کو یہ میں اب دیکھو جی وہاں سلارزی وہاں کیوں نہیں ہوتے ہیں جی اب, کیونکہ وہ قوم نکل آیا اور کہا کہ بھائی اگر فوج اتنا ایماندار ہے یا طالبان ہے, وہاں بہت خالی پہاڑیاں پڑے ہوئے ہیں, اس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کریں. سلارزئی باجوڑ کا ایک علاقہ, یہ کہتے ہیں وہاں پہ امن ہو گیا کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ طالبان کے خلاف نکل آئے. وہاں پہ تو امن کا 10-15 دن بعد پتہ چلے گا کہ امن ادھر قائم ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے یہ تجربہ وزیرستان میں ہوا تھا. وزیرستان کے 235 عمائدین اب اس دنیا میں نہیں ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ جو وزیر صاحب ہم پر جو ذمہ داری ڈال رہی ہے یہ میرا ذمہ داری نہیں ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے کی حفاظت, وہاں امن قائم کرنا, یہ اگر میری ذمہ داری ہے تو اس کو میں قبول کرتا ہوں. اگر یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے تو پھر اس کو یہ قبول کرنا چاہیے. چلے اس پر ہم بات کریں گے کہ جو مسکرینٹس جن کو کہ شدت پسند کہا جاتا ہے, اگر وہ ان کے علاقے میں, خلیل الرحمان صاحب کے علاقے میں, عنایت قلعے میں یا ان کے گاؤں میں آ جائیں تو پھر ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا ان کی ذمہ داری ہے یا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. نجم الدین خان صاحب, میں نے پہلا سوال ہی آپ سے یہ کیا تھا کہ آپ نے اپنے علاقے دیر میں فوج کی مدد کے بغیر امن قائم کیا, ٹھیک ہے. اب یہ سوال انہوں نے اٹھایا کہ اگر ان کے علاقے میں ملیٹنٹس آ جاتے ہیں, شدت پسند آ جاتے ہیں, ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے, تو یہ ان کا مقابلہ کیسے کم کریں؟ سر بات یہ ہے کہ میرا بھائی ہم تو اکٹھے رہتے ہیں. یہ قبائلی روایات ہے جی, ٹھیک ہے. ان میں یہ ہے کہ وہاں ملک رہتے تھے, بزرگ لوگ رہتے تھے, ان کا ذمہ داری یہی تھا کہ کوئی جرم کر رہا تھا یا کوئی امن و امان کا مسئلہ ہوتا تھا تو لوکل جو ہے ایلڈرز اور وہاں کے لوگ جمع ہو کر ان سے ہی پوچھتے تھے. یہ وہاں کم از کم باجوڑ اور ایجنسیوں کے حدود تک یہ حکومت کا ذمہ داری نہیں تھا. حکومت صرف جو روڈز تھا اس پر امن و امان قائم کرنا, ان کے جو وہاں رہتے تھے, لیکن جو روڈز کے باہر جتنے بھی علاقہ ہے وہ وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری جو FCR کے مطابق 1901 میں جو وہاں سے قانون آ رہا ہے, یہ وہاں کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کا قیام کریں. عمران خان صاحب, آپ کے بھی فیملی کے لوگ کانی گرام میں رہتے ہیں وزیرستان میں, آپ کے خیال میں کیا کریں؟ لوگ خود اٹھ کھڑے ہوں یا اسٹیٹ ان کو پروٹیکشن دے؟ دیکھیں حامد, ہوا کیا ہے کہ جو قبائلی نظام تھا وہ اتنا مضبوط تھا, یہ نجم الدین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے جو انتہا پسند لوگ جو ہمیشہ جو لڑکیوں کے سکول اڑا دیتے ہیں, جو لوگوں کو ذبح کرنے والے, یہ لوگوں کو قبائلی نظام نے ٹھکانے لگایا ہوا تھا. ان کی جرت نہیں تھی یہ کام کرنے کے لیے. یہ ہوا کب سے شروع, ذرا اپنے پیچھے, ہم جب بار بار جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ ہماری جنگ ہے, یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہماری جنگ ہے, ان کے جوتے پالش کرنے کے لیے, یہ اتنا بڑا شرمناک جھوٹ ہے کہ 2004 سے پہلے کہیں کسی علاقے کے اندر اگر تھوڑے بہت طالبان تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جب پاکستان نے 9 فروری 2004 پاکستان کی فوج وزیرستان بھیجی, اس کے بعد جو رد عمل آیا وہ سارے ملک مارے گئے. اس کے بعد ایک نیا وہاں نظام آ گیا, وہ جو طالبانائزیشن کہہ رہے ہیں وہ ریاکشن آیا پاکستانی فوج نے. اسی طرح کی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں بمباری کی, آپ یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسند کیسے بنتا ہے؟ میرے بیوی بچے آپ مار دیں, میں کل انتہا پسند بن جاؤں گا. انہوں نے جا کے ہوائی جہازوں سے بومبنگ کی اور ہیلی کاپٹر گن شپس. اب یہ بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس کو مار رہے ہیں ہندوستان میں. اب یہاں کتنی زیادہ 12 انسرجنسیز ہو رہی ہیں کشمیر میں, کتنی 7 لاکھ ہندوستان فوج ہے, کتنی دفعہ انہوں نے ہیلی کاپٹر گن شپ سے یا F-16 سے بمباری کی ہے. تو جب آپ بمباری کرتے ہیں, بے قصور لوگوں کو مارتے ہیں, اس کا رد عمل آتا ہے, وہ لوگ لڑنے والے لوگ ہیں. سارے ملک ختم کر دیے انہوں نے, پہلے 250 ملک مارے انہوں نے, سارا نظام ختم ہو گیا. اب ایک نئی فورس کھڑی ہو گئی ہے جس کو طالبان کہتے ہیں. اب یہ طالبان یہ دینی انتہا پسند نہیں ہے, یہ انتہا پسند ہے, یعنی کہ ریڈیکل ہے. جب ہم نے جب ان کی نظام ختم کیا, انتقام لینا چاہ رہے ہیں, جو بدلے میں یہ فورس کھڑی ہو رہی ہے. یہ آپ کے سامنے
خلیل الرحمان آپ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ان کے بچے مار دیے, ان کا بھائی مار دیا, بھائی کے بچے مار دیے, تو